السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. اہل بیت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کے خاندان اور ان کی اولاد، اس کی تفصیل چل رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم بہت آگے تک پوری ایک ایک شخصیت کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے. آپ لوگ بس صرف منسلک رہیں، ویو کریں پورا، اور لوگوں کو شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کو اختصار سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اختصار بھی کریں گے تو وہ مجرمانہ حرکت ہوگی. یہ شخصیتیں ایسی نہیں ہیں کہ 2 لفظوں میں بیان ہو سکیں. تو اس لیے بھئی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں کہ بیٹھ کر جم کر ان کو سنیں، اور ان کی تعظیم اور تکریم اللہ کرے ہمارے دلوں میں آئے، اور ان کی سیرت فاضلہ کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عمل میں لے آئے، اور ان سے محبت کی وجہ سے آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا موجب بنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، صاحبزادوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم، اور پھر حضرت عبداللہ، اور پھر حضرت ابراہیم سلام اللہ رضوانہ علیہ اجمعین پیدا ہوئے تھے. حضرت قاسم سلام اللہ رضوانہ علیہ سب سے پہلے پیدا ہوئے. انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی اور مشہور ہوئے. مکہ معظمہ میں ان کی ولادت ہوئی. تقریباً 17 ماہ تک زندہ رہے اور اپنی پاؤں چلنے لگے کہ وہیں مکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے انتقال فرما گئے اور وہیں مدفون ہوئے. پھر حضرت عبداللہ سلام اللہ رضوانہ علیہ دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے. ان کی ولادت نبوت کے اعلان کے بعد ہوئی. ان کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا. یہ بچپن میں ہی وہیں مکہ مکرمہ میں ہی انتقال کر گئے اور 1 سال 6 ماہ یا 8 ماہ تقریباً باحیات رہے. ان کی وفات پر بدبخت عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ اب نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی، جس سے ان کا رہتی دنیا تک آئندہ تذکرہ نہیں ہو سکے گا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سورہ کوثر نازل فرمائی تھی. ان کے بعد سیدنا ابراہیم سلام اللہ رضوانہ علیہ تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے، اور یہ تقریباً 8 ہجری میں مدینہ طیبہ میں اوالی کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. سیدنا ابراہیم سلام اللہ رضوانہ علیہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں اوالی میں گھر دے کر رکھا تھا. چنانچہ وہ موسم گرما میں جب کھجوریں چنی جاتی ہیں تو وہاں رہا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وہیں تشریف لے جاتے، اور داعیہ جن کے ہاتھوں سے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابراہیم سلام اللہ رضوانہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی سلمہ تھی. یہ اپنے شوہر ابو رافع کے پاس گئیں اور اسے بتایا کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہ دوڑے ہوئے آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشخبری دی. اس بشارت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو ایک غلام عنایت فرمایا. پھر 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا، جس میں 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، اور اسی 7ویں دن ان کا نام رکھا گیا. ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی رات ہی میں ان کا نام رکھ دیا تھا، اور بعض کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، اور ان کا سر بھی منڈوایا تھا. پھر ان بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کی، اور ان بالوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا. سر مونڈنے والے کا نام ابو ہند تھا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو گئی تو انصار کی متعدد خواتین عورتوں میں سے ہر عورت بڑھ چڑھ کر اس خواہش کا اظہار کرنے لگی کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو. مگر یہ سعادت قبیلہ بنو نجار کی خوش قسمت خاتون ام بردہ بنت منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، جو برا بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری تھے
ان کی زوجہ تھیں اور وہ بھی بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو رضاعت کے لیے بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کو دودھ پلاتی اور سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہیں قبیلہ بنو نجار میں اپنے رضائی والدین کے ساتھ یعنی برا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور وہیں دوپہر کو آرام بھی فرما لیتے، اور وہیں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے، پھر گھر واپس آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے باغ کا ایک حصہ عنایت فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کی خوش نصیب خاتون سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے جب ان کے پاس جاتے تو عموماً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے عیال کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتا ہو۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوالی مدینہ کی رضاعت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے تو سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے اور ان کو چومتے اور ان کو پیار کرتے، گود میں لیتے۔ ایک دفعہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، جبکہ ان کی عمر مبارک ابھی تقریباً 2 سال نہیں ہوئی تھی۔ ان کی بیماری پر حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دکھی ہوئی، ہر وقت ان کے پاس رہتی اور یہ کوشش رہتی کہ میں ان سے دور نہ جاؤں، کہ کسی طرح سے یہ شفا یاب ہو جائیں۔ مگر ارادہ الہیہ یہ ہو چکا تھا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رضاعت جنت میں پورا کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، رضا برقضا کے تحت فرمایا، ابراہیم اللہ کے فیصلے کے سامنے ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، چوما، فرط محبت سے ان کو سونگھا۔ پھر ہم اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس لے رہے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو بہاتے دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ابن عوف یہ شفقت و نرمی دل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے آنکھ پرنم ہے، دل دکھی ہے، اور اس صدمے میں ہم صرف وہی بات زبان سے نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ ابراہیم، حقیقت یہ ہے تمہاری جدائی پر ہم بہت غم زدہ ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زور زور سے اور آواز کے ساتھ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بھی تو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے آنسوؤں کے ساتھ بلا آواز رونا رحم دل ہونے کی علامت ہے، اور آواز کے ساتھ رونا، زور زور سے رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ راجہ قول کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بروز منگل 10 ربیع الاول اور 10 ہجری میں ہوا۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 17 یا 18 ماہ تھی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بھی نہیں چھڑایا گیا تھا کہ انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے دوران وہیں تشریف فرما رہے۔ غسل کے بعد انہیں کفن دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ خود نماز جنازہ پڑھائی، پھر انہیں چھوٹی چارپائی پر اٹھا کر جنت البقیع کی طرف لے جایا گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی تھے کہ پہلو میں وہیں جنت البقیع میں ان کو دفن فرما دیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر پانی چھڑکا اور قبر پر ایک پتھر کے ذریعے نشانی بھی لگا دی۔ کثرت سے احادیث میں آیا ہے کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات والے دن سورج گرہن لگ گیا تھا۔ اس پر بعض مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ صاحبزادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے غم میں سورج کو گرہن ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غلط خیال کی درستی کے لیے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تک انہیں گرہن زدہ دیکھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال چونکہ مدت رضاعت پوری ہونے سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت و شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ابراہیم کو دودھ پلانے والی جنت میں موجود ہے، اور ایک مرتبہ اور فرمایا جس کا مفہوم ہے اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے جو اس کے دودھ کی بقیہ مدت تک وہاں اسے دودھ پلائے گی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قبطی یعنی کہ مصری تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو اس قدر عزت دی، بیٹے ہونے کا اس قدر حق ادا کیا کہ ان کے اہل علاقہ یعنی قبطی لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا خاص طور پر حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب مصر فتح ہو تو تم قبطیوں کو یعنی کہ اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا کہ وہ لوگ رعایت و نرمی کے مستحق ہیں، کیونکہ میرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان کے لیے امان ہے، اور میرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے بھی ان کی ہمارے ساتھ رشتہ داری ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی مصر کی تھیں۔ اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی نے اپنے بیٹے کی وجہ سے مصر والوں کے لیے عطا فرمائی۔ اہل بیت کی اہمیت اور پیارے نبی علیہ السلام کی اولاد کی اہمیت، ان کا رتبہ پیارے نبی علیہ السلام کی محبت کی طرح ہمیں اپنے نبی کی خاندان سے بھی محبت کرنی ہے، ان کے درجات کو کم نہیں کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل میں بھی پیدا کرے اور ساری کی ساری امت کے دل میں بھی پیدا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اور ہمارے بھی خیال رکھیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اللہ جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ بقیہ بھی تفصیل سلسلہ وار ویڈیو آتی رہیں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔